نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظيم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الزمر، پہلا رکوع اور آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے کل کے سبق کی آیت مبارکہ میں بھی فرمایا تھا فاعبد اللہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، مخلص اللہ الدین، خالص اسی کی اطاعت کرو. آج پھر فرمایا الا، خبردار، غور سے سنو، للہ الدین الخالص، اطاعت تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس لیے فرمایا کہ خالص اسی کے ہو کر رہو. پھر فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، فرمایا وہ لوگ جو بناتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، سہارا، امید، اللہ کے سوا. الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود الہ نہیں ہے. ہمارا معبود الہ بھی صرف ایک اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ ہے، ہمارا حاجت روا بھی صرف ایک اللہ ہے، ہمارا داتا اور دستگیر بھی صرف ایک اللہ ہے. اللہ فرماتے جو میرے علاوہ بناتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور وہ پھر اللہ کا حق جو بندگی کا ہے وہ ان کو دیتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے علاوہ بنانے میں نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک کیا ہے؟ کہ جو حق اللہ کا بندگی کا ہے وہ ان کو دے دیتے. اور پھر وجہ کیا بولتے ہیں؟ ما نعبدهم، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یقربونا الی اللہ زلفا، کہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کیا ہمیں ان کی وجہ سے قرب مل جائے گا. زلفا کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، مقام، قرب. تو جب کہ اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ میرا قرب لینا ہے تو وہ شرک کے ذریعے نہیں ہوتا. شرک کے ذریعے تو میرا غصہ ہوتا ہے، شرک کے ذریعے تو انسان میرے سے دور ہو جاتا ہے، شرک کے ذریعے تو انسان عذاب کا مستحق بنتا ہے، شرک کے ذریعے تو میری پکڑ کا وہ مستحق بنتا ہے. فرمایا میرے قریب ہونا ہے تو خالص میرے بن جاؤ، خالص میرے بن جاؤ. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا دو، قرآن کی تلاوت شروع کر، قرآن کا کہنا مان لو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. لیکن یہاں الٹ معاملہ چل رہا ہے
کہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ دیکھ لو کہ جو لوگ بھی مشرک ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ایمان سے بتاؤ کیا ان کو قرآن آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ کیا وہ قرآن کے قریب ہے؟ نہیں ہے۔ ان کا پھر عموماً مشغلہ کیا بن جاتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کے نام پر جو بنی ہوئی قوالیاں یا مختلف ان کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں، انہی کو سنتے رہتے، انہی میں مگن رہتے۔ اب ایک وقت تھی، ایک شان تھی مسلمان کی کہ صبح نام لیتے، کہتے یار اللہ کا نام لو، اللہ کے رسول کا نام۔ کن کا تم نے نام لے لیا؟ یعنی ان کے علاوہ کسی کا نام لیتے تو کہتے یار چھوڑو، صبح کا وقت ہے، اللہ کا نام۔ جانتے تھے اللہ کا نام لینے میں برکت ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں برکت ہوتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو اللہ کا تعارف کرانے والی۔ اور صبح کہتے یار قرآن پر کیا کر رہا ہے؟ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا بوڑھا ہو گیا تو کسی نے وہ حال حوال علاقے کے پوچھے، اس نے کہا بچپن میں یہاں یہ کام شروع کیا تھا، یعنی ملازمت کی ڈیوٹی لگی، تو اس نے کہا ایک دور تھا کہ جب میں صبح کے وقت یہاں محلے میں جھاڑو دینے آتا تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی اور اللہ کے سامنے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو اس نے پوچھا اب؟ اس نے کہا اب وہی بات ہے کہ کہیں ٹی وی چل رہا ہے اور لوگ خود سو رہے، کہ کوئی ڈرامے کی آواز آ رہی، گانے کی آواز آ رہی، کہ کوئی قوالی کی آواز آ رہی، لیکن اب وہ قرآن کی آواز کان میں نہیں پڑتی۔ اور یہ تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ وہ وقت تھا کہ صبح ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بڑے بزرگ چھوٹے بڑے سب فکر ہوتی تھی کہ اٹھو سب سے پہلے قرآن پڑھ۔ گھر سے مرد مسجد سے نماز پڑھ کے آگے وہ بھی قرآن پڑھے، گھر کی خواتین نے نماز پڑھ لی وہ بھی سب سے پہلے کیا پڑھے؟ قرآن پڑھے، تو اس کی برکات بھی نظر آتی۔ اور اب قرآن کو چھوڑ دیا ہے جی۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کا قرب لینا ہے تو اس قرآن کو پکڑ۔ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہی اس لیے کہ تاکہ میرے بندے میرے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ بے شک اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان لوگوں کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی حق کو چھوڑ کر یہ جو باطل کی طرف جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا یہ تو انسان عقل سے بھی سوچے تو بالکل بے وقوفی والی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کیا میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا اللہ کدھر ہے، اس کو پکارنا ہو، اس کو سوڑنا ہو، اس سے فریاد کرنی ہو تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ایک سوال ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو کہو وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے فریاد کرنی ہو تو اٹھ کے بھی جانا نہیں پڑے گا، وہیں بیٹھے کہو یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیری پکار کو سنتا ہوں، بول کیا مانگتا ہے؟ فرمایا بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ 10 مرتبہ یا عبدی بولتا ہے، میرے بندے بول۔ بندہ یا اللہ کہہ کے ادھر ادھر مشغول ہو جاتا، کوئی آواز آئی ادھر دیکھنے لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پکارا کدھر ہے، ادھر میری طرف آ۔ تو جو اللہ اتنا زیادہ قریب ہے تو بتاؤ اس کو چھوڑ کر اور ہمیں کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ سہارا ہے بھی نہیں، ایک گمان ہے انسان کا خواہ مخواہ، کیونکہ اللہ نے کوئی اپنا مد مقابل اپنا کوئی شریک بنائے ہی نہیں، تو جب بنائے ہی نہیں تو وہ سارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اللہ نے بنایا ہوتا اور پھر فرماتا نہیں اس کو چھوڑ میری طرف آ، وہ فرماتا ہے میں نے بنایا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، یہ جو میری ذات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائے ہوئے خواہ مخواہ میرے شریک کھڑے کیوں ہوئے ہیں، فرمایا قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کروں گا کہ انہوں نے حق کیوں چھوڑا، قرآن کو کیوں چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ لا یہدی
من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو کہ ہوا کاذب، جو کذاب ہو، جھوٹا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز بنانا، اللہ نے اس کو کذاب کہا ہے۔ اور پھر کفار کہا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، کھاتا میرا ہے، پیدا میں نے اس کو اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، شب و روز میں نے اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، وہ میرا بننے کے بجائے اپنے طور پر میرے شریک بنا کر ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے، ان کی قدم بوسیاں دے رہا ہے، ان کے حاضریاں دے رہا ہے۔ اس کو تو 5 وقت میرے در پہ حاضری دینی چاہیے، جس کو میں نے فرض قرار دیا۔ نماز کو اللہ نے کیا قرار دے دیا بولو؟ اور پھر ساری عبادات میں دیکھیں، اس عبادت کا شروع ہونا وہ ابتدائی عمر سے ہی ہے، یعنی بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، بچی یا بچہ، اب کسی اور حکم کا نہیں فرمایا اس کو حج پہ لے جاؤ، اس کو حج کا کہو، کوئی آدمی کی اپنی خوشی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، ہاں، لیکن نماز کا حکم آ گیا، 7 سال کا پہنچ جائے تو اس کو نماز کا کہو، حکمن کہو، لیکن پیار محبت سے لالچ سے ساتھ لے کے جاؤ، سکھاؤ۔ لیکن جب کیا ہو جائے 10 سال کا، نہ پڑھنے پر مارو، حالانکہ بھی نماز اس پر فرض نہیں، نماز فرض نہیں ہے، فعل اس کی بند ہے، لیکن نہ پڑھنے پر مارو، کیونکہ 5 وقت کی حاضری کا پابند بناؤ اس کو، کہ یہ خالق کے در پہ 5 وقت کیا ہو بولو بھائی، حاضر ہو۔ تو آج ہماری غفلت ہے، ہم خود نہیں آتے، ہمارے بچے بھی نہیں آتے، حکم ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کے در پہ حاضری دینی، اور جو رب کا در چھوڑتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا مسئلہ بڑا ذکر کر دیا، آج لوگوں نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی، کسی نے اولاد بنایا، کسی نے بیٹا، کسی نے بیٹیاں، فرشتوں کو مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنایا ہوا تھا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ ارادہ کرتا اپنی مخلوق میں سے، تخلیق میں سے کسی کو بیٹا بنانے کا تو جس کو چاہتا بنا دیتا، لیکن سبحانہ، سب بولو، وہ اس چیز سے پاک ہے، اس نے کوئی نہیں بنایا، تو جب اس نے نہیں بنایا تم کیوں خواہ مخواہ بناتے ہو؟ اس لیے اس نے کہا میرا بیٹا کوئی نہیں، تم کو آمنا، ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سبحانہ، اس نے کہا میں اس چیز سے پاک ہوں، ہم کو ہمارا ایمان ہے کہ یا اللہ تو کیا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کہتا ہے کوئی نہیں، بندہ کہتا ہے کہ اللہ سے بحث کرتا ہے، اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ پر نعوذ باللہ بہتان لگاتا ہے۔ بھائی رب کی بات مان، جب رب کہہ رہا میرا کوئی نہیں ہے، شریک تو کہہ جی آمنا، میرا کیا ہے؟ اب تو رب کو بتاتا ہے، رب کہتا میرا ہے کوئی نہیں، آپ کہتے ہو ہے، تو کوئی آپ رب کو وہ بات بتا رہے ہو جس کو رب جانتا ہی نہیں۔ تو ایک بندے کی عجیب بات ہے، بھائی قرآن پڑھ، قرآن میں اللہ نے جو فرمایا کہو میں آمنا، ہمارا کیا ہے بولو بھائی، تو یہ ہے بندگی۔ تو اس بات کو بھی میں اور آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب بندے کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑو، یہ دیکھو رب کیا کہہ رہا ہے، اور رب کہہ رہا ہے سبحانہ، میں ان چیزوں سے کیا ہوں، بس اب حکم ہے آمنا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ پاک ہے، کس سے؟ تمام شریکوں سے، اور هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ واحد، سبحان اللہ، اکیلا ہے۔ وہ کہہ رہا میں اکیلا ہوں، اگر بیٹا ہوتا تو پھر اکیلا تو نہ ہوتا ہے جی۔ ہم جب کہیں جائیں بچوں کو کہتے ہیں ہم ایک نہیں ہم 2 ہیں، ہم 2 نہیں، ہم ماشاءاللہ 4 ہیں، میرے 3 بیٹے، میں کہتا ہوں ہم 4 ہیں، 3 بیٹے ایک میں ہے جی، تو بھائی یوں ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں، اور قہار، سب پر میرا دباؤ ہے، سب پر میرا دباؤ ہے، سب میرے ہیں، میں سب کا ہوں کیا خالق، اور سب میرے ہیں کیا مخلوق، سارے بولو یہ رشتہ ہے، میں سب کا ہوں کیا خالق، سب میرے ہیں کیا مخلوق، یعنی میں کسی کا باپ نہیں ہوں، کوئی میرا بیٹا نہیں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، کوئی میری اولاد نہیں، ہاں میں سب کا ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، الہ ہوں، داتا ہوں، دستگیر ہوں، یہ میری شان ہے، اور سب میری ہے کیا مخلوق، میری پیدا کی ہوئی ہے،
اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے روشنی لے کر اس کے مطابق یہ زندگی کا سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.